YouTube an informative channel. حضرت مولانا محمد ابو بکر شیخوپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ نے اس سالانہ ختم نبوت سیمینار میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بلا کسی تاخیر میں حضرت کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے مطابق آج کے اس عظیم الشان سیمینار سے مخاطب ہوں. حضرت مولانا محمد ابو بکر شیخوپوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امت بعد امتی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي العربي الهاشمي الكريم. اللهم صل على نور محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل وسلم على روضة محمد في الرياض. يا ربي صل وسلم دائما دائما دائما. انتہائی واجب الاحترام معزز حضرات علماء کرام، شمع ختم نبوت کے عظیم پروانوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی جامعہ مسجد میں خالصتاً دین کی نسبت سے حاضری ہوئی ہے. دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حق جل مجدہ شرح صدر کے ساتھ چند ایسی باتیں کرنے کی توفیق دے جو ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بن سکے. خلاق لم یزل حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز سامعین، ہم سب یہاں پر ایک نسبت کی یاد کے لیے جمع ہیں، اور وہ نسبت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی. یہ پروردگار عالم کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل ہے کہ حق جل مجدہ نے ہمارا رشتہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. سب کہتے ہیں الحمدللہ. میرے محترم سامعین، میں اور آپ معاشرے کے افراد کو دیکھتے ہیں. معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی رشتے کی پاسداری کے لیے
اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، وہ رشتہ ایک انسان کا اس کے والدین سے ہو یا بحیثیت والدین اس کی اولاد سے ہو، وہ رشتہ ایک انسان کا بھائی ہونے کی حیثیت سے دوسرے بھائی سے ہو، وہ رشتہ محلے داری کا ہو، وہ رشتہ قرابت کا ہو، رشتہ داری کا ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس رشتے کو نبھایا جائے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس رشتے کو آخر تک لے جایا جائے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس رشتے کے اندر معمولی سی کمی نہ آئے۔ اگر کوئی آدمی اس رشتے میں کمی لانے کی کوشش بھی کرے تو عقل مند اور ذی شعور انسان اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، لیکن اس رشتے میں کمی نہیں آنے دیتا۔ میں قربان جاؤں قصور کے مسلمانوں، اس مبارک رشتے پر میں اپنی عزت کے اس رشتے پہ قربان کرو، اپنی چاہ کے اس رشتے پہ قربان کرو، اپنی قدریں اس رشتے پہ قربان کرو، اپنی سوچ فکر تمنائیں اس رشتے پہ قربان کرو کہ جو رشتہ میرا اور آپ کا بنا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، بلکہ امتی اور نبی کا رشتہ خالق لم یزل میں بنایا ہے۔ مجھے اور تجھے مکین گنبد خضرا کا امتی بنا کر، حضور کی روحانی اولاد بنا کر، حضور سے میرے اور آپ کے دو رشتے قائم کر دیے۔ ایک رشتہ تو یہ ہے کہ میں اور تو، میں اور آپ، ہم سب رحمت عالم کے امتی نظر آتے ہیں، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ ہم حضور کی روحانی اولاد نظر آتے ہیں۔ صلی اللہ صلی اللہ، یہ رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہے میرے معزز سامعین۔ اگر کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجیے ارے آپ کون ہیں، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، میرا قبیلہ بعد میں، میری برادری بعد میں، میرا خاندان بعد میں، میرا علاقہ بعد میں، رنگ و نسل بعد میں، ارے تو ہے کون؟ کہے گا مسلمان ہو۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہے گا ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، ختم نبوت کو ماننے والا ہو۔ یہی بات ہے، یہ پوری امت کے لوگ، دیوبندی ہوں تک، بریلوی مسلک کے ہوں تک، اہل حدیث مسلک کے ہوں تک، اگر آپ کو نظر آئیں گے تو رحمت عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اسٹیج پہ نظر آئیں گے، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم دیوبندی بعد میں ہیں، حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار پہلے ہیں، بریلوی بعد میں ہیں، حضور کے وفادار پہلے ہیں، اہل حدیث بعد میں ہیں، حضور کے حوادار پہلے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا نہیں؟ اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا وہ عظیم رشتہ ہے۔ قصور کے مسلمانوں، ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ بچہ ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اپنے آواز سے ظاہر کرتا ہے، اپنی محبتوں سے ظاہر کرتا ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ان میں تک مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سب کا ہے، بلند بات سے، اونچی بات سے، اور اونچی بات سے۔ کوئی پوچھے کیا رشتہ ہے، کہو ختم نبوت کا۔ کس کا؟ اونچی بات سے، کس کا؟ کوئی پوچھے یہ اتنا عظیم ہے، میں کہا کرتا ہوں بہت بڑا عظیم ہے۔ جس نے سب کو جوڑا ہے، جس نے سب کو، بولیے گا، سب کو جوڑا ہے، سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ اور کوئی آپ سے پوچھے دلیل کیا ہے، کتنا بڑا عقیدہ ہے، ہم شبان ختم نبوت کے ہوا کریا کریا، بستی بستی، جگہ جگہ، مساجد میں، چوکوں میں، چراہوں میں، مارکیٹوں میں، ہر جگہ لوگوں کو ختم نبوت کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، پروجیکٹر کے ذریعے، ایک ایک آدمی کے کانوں تک رحمت عالم اسلام کی ختم نبوت کا پیغام پہنچاتے نظر آتے ہیں۔ اور جب کوئی کہتا ہے کتنا اہم ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید ختم نبوت کی برکت سے ہے، اللہ
اللہ کی الوہیت ختم نبوت کی برکت سے ہے، رب کبریا کی کبریائی ختم نبوت کی برکت سے ہے، اس کا قدوس اور رحیم اور غفور ہونا ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں جناب آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ سارا اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت اور رسالت اور انبیاء کی پیغمبری یہ ختم نبوت کی برکت سے ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اگرچہ قصور کے لوگوں 100 قرآن کی آیات میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے، 210 پیغمبر کی حدیث میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے، لیکن میں نے خطبے میں ایک آیت کا حصہ پڑھا اور اس کو ملا کر پڑھا۔ میں آپ کی توجہات کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا عظیم عقیدہ ہے، کتنا اہم عقیدہ ہے کہ رب کبریا میدان میں آئے، اللہ اعلان کر کے فرماتے ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اگرچہ تیری نبوت کے گواہ عرش و کرسی بھی دیں گے، اگرچہ تیری نبوت کے گواہ آسمان کا سورج بھی ہوگا، اگرچہ تیری ختم نبوت کا گواہ آسمان کا چاند بھی ہوگا، اگرچہ آپ کی ختم نبوت کا گواہ آسمان کے ستارے بھی ہوں گے، اے میرے حبیب اگرچہ آپ کی ختم نبوت کا گواہ جبرائیل امین بھی ہوگا، اسرافیل بھی ہوگا، میکائیل بھی ہوگا، اسرائیل بھی ہوگا، دیگر ملائک بھی ہوں گے، اے میرے حبیب اگرچہ آپ کی ختم نبوت کے گواہ جنات بھی ہوں گے، اے میرے حبیب اگرچہ آپ کی ختم نبوت کی گواہ انسان بھی ہوں گے، چرند بھی ہوں گے، پرند بھی ہوں گے، اگرچہ آپ کی ختم نبوت کی گواہ زندہ تو زندہ رہتے، مردہ کو بھی آ کر میرے پیغمبر تیری ختم نبوت کا اعلان کرے گی، لیکن میرا کبریا اپنی رائے اعلان کتاب قرآن میں اعلان کرتا ہوں وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ۔ کوئی اور جماعت نہ بھی ہو تیری ختم نبوت کے لیے میں اللہ گواہی کے لیے کافی ہوں۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہاں تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں۔ شہید گواہ کو کہتے ہیں، کس کو بولیے گا؟ گواہ کو کہتے ہیں شہید۔ سوال پیدا ہوتا ہے گواہی دینے کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، وہ تو گواہی کے لیے دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں گواہ ہونے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، علم ہونا، پر علم ہوگا تو گواہی دے گا نا، علم نہیں ہے تو گواہی کیسے ہوگی؟ گواہ ہونے کے لیے تو سننا ضروری ہے، گواہ ہونے کے لیے تو قادر ہونا ضروری ہے، قدرت ضروری ہے۔ میرے رب کبریا کی بارگاہ میں دیکھتا ہوں، میرے رب کہتے ہیں ہاں ہاں سارے دیکھنے والے تو ہوں گے، لیکن مجھ جیسا دیکھنے والا کون ہے جسے علیم بذات الصدور کہتے ہیں؟ ارے سارے سننے والے بھی ہوں گے، لیکن میرے جیسا سننے والا کون ہے جسے سمیع بصیر کہتے ہیں؟ ارے سارے قدرت والے ہوں گے، میرے جیسا قدرت والا کون ہے جسے حی قیوم کہتے ہیں؟ میرے مولا مجھے بات سمجھ میں آ گئی، گواہ وہ بنتا ہے جو دیکھنے والا ہو، گواہ وہ بنتا ہے جو ہر جگہ موجود ہو، گواہی وہ دیتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر بتائے، گواہی اس کی قبول کی جاتی ہے جو سننے والا ہو، گواہی اس کی قبول کی جاتی ہے جو جناب من یہ اعلان کرتا نظر آئے کہ مجھ سے سچا کوئی نہیں۔ اگر معاشرے میں کوئی گواہ آ جائے کہتے تیری گواہی نہ لوں گا، اگر تو سچ بولے گا، اگر تو سچا نہیں تو تیری گواہی بھی قبول نہیں۔ میں نے رب کبریا سے پوچھا فرمائیے نا آپ کتنے سچے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ دنیا والوں بڑے بڑے سچے ہوں گے، لیکن میں اللہ سے بڑا سچا، سب سے بڑا سچا کون ہے؟ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ فَمَنْ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میں اللہ بطور گواہ کے کافی ہوں۔ میں اللہ بطور گواہ کے وقت کے دامن میں جگہ نہیں مجھے میں عرض کرتا کس کس نے گواہی دی ہے؟ یہاں تو انہوں نے بھی گواہی دی جو ابھی آئے بھی نہیں تھے۔ پڑھیے نا اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ عالم ارواح میں اللہ نے سوالات ارواح کو جمع کیا، یہ انبیاء کی ارواح ہے، یہاں رب کبریا
सब अरवाह अंबिया को जमा करके कहते हैं वशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ऐ अरवाह अंबिया, तुमने मेरा मोहम्मद देखा नहीं, मेरे मोहम्मद का जमाल नहीं देखा, मेरे मोहम्मद के कमालात नहीं देखे, मेरे मोहम्मद के मुबश्शिरात नहीं देखे, मेरे मोहम्मद के अनवारात नहीं देखे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक रसूल आएगा, उस रसूल पर ईमान भी लाना, उस रसूल की मदद भी करना। वो अंबिया की रवा अल्लाह की बारगाह में मुहातर होकर कहती है अल्लाह हुक्म दीजिए ना, करना क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया अशहदू, गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ, माना मातुम मिनश शाहिदीन। हक में नबूवत का अकीदा इतना मुबारक अकीदा है, इस अकीदे के गवाह सारा अंबिया भी है, इस अकीदे का गवाह रब्बे किबरिया भी है। कौन गवाह है? बोले बोले कौन गवाह है? ऊंची बात से कौन गवाह है? जिस जैसा सच्चा कोई भी, जिस जैसा देखने वाला भी, जिस जैसा देखने वाला भी। सिर्फ एक झलक देता हूँ, अल्लाह के जिलील कदर पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे रब्बे किबरिया से हम कलाम हुए। तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा हज़रत मूसा ने सवाल कर दिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह तेरी वो मखलूकात जो जमीन पे ऊपर चलती है, अल्लाह तो उनको खिलाता भी है, तो उनको पिलाता भी है, वो चलती भी है, मेरे मालिक बताना, मैं दुनिया को बता दूं कि जो जमीन के अंदर रहने वाली है उनको भी देखने वाला तू ही है। अल्लाह फरमाते मेरे मूसा पत्थर पे अपना आसा मारिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हुए, फिर मारिए, फिर डंडा मारा, 2 टुकड़े हुए। इमाम राज़ी ने लिखा अल्लाह ने फरमाया तीसरी मरतबा फिर मारिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा मारा, फिर 2 टुकड़े हुए। फिर उस पत्थर, काले रंग के पत्थर में काले रंग की चींटी नजर आई, उस चींटी के मुंह में सब्ज रंग का पत्ता नजर आया। हज़रत मूसा से मेरे रब ने फरमाया मूसा जरा कान करीब कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कान करीब किए। मेरे मूसा जरा सुनिए क्या कहता है, उसी बात से कहना यार। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने कान करीब किए, वो कीड़ा कहता है सुभान अल्लाह यरानी व यारिफु मकानी व यरजुकुनी वला यनसानी। पाक है वो अल्लाह जो मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है, मेरे मकाम से वाकिफ भी है, मुझे रिज़्क़ भी देता है, मुझसे गाफिल नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह पहले भी ईमान था, अब भी ईमान है, तेरे जैसा देखने वाला कोई नहीं। मेरे रब ने फरमाया वकफा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह बतौर गवाह के काफी हूं कि मोहम्मद अल्लाह के से अल्लाह के बोलो भी अल्लाह के। ये लफ्ज़ रसूल मेरे नबी की खत्म नबूवत की दलील है सल्लल्लाहु अलैहि। ऊंची बात से कहते पढ़े कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। आदम से ईसा तक चलते आई अलैहिस्सलाम, किसी नबी के कलमे में लफ्ज़ रसूल नजर आया? बोलो भाई किसी नबी के कलमे में लफ्ज़ रसूल नजर आया? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, नूह नजीरुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, याकूब यूसुफ सबके नाम आए, ईसा रूहुल्लाह तक आ जाइए, किसी नबी के कलमे में रसूलुल्लाह का जुमला नजर आया? बोल बोल बोल, आखिर वालों आप भी बोलिएगा रसूलुल्लाह का जुमला नजर नहीं आया, नहीं आया। और जब भी ईमान वाला पढ़ता है कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। और अगली बात, खुशकिस्मत है हम उम्मत के लोग, हुजूर के दर के नौकर, हुजूर के दर के वफादार, हुजूर के दर के रज़ाकार। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा हाँ, कलमे शहादत पढ़िए ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अल्लाह की उलूहियत की गवाही है, फिर इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत की गवाही है। आप कहेंगे रिसालत से खत्म नबूवत कैसे साबित होती है? मेरे दोस्तों ये रिसालत ही तो है, ये जिस रिसालत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में आयत उतारी, ये रिसालत ही तो है कि कुरान में जा बजा मेरे नबी की रिसालत का अल्लाह ने तज़किरा किया। ये रिसालत ही तो है कि रिसालत की गवाही हर मोमिन नेता नजर आता है। मैं और आप खुशकिस्मत कैसे हैं, मैं और आप किस्मत वाले कैसे हैं कि हम उस गवाही के हिस्सेदार हैं जो गवाही आज तेरी और मेरी ज़ुबानों पे आई है। वो हुजूर की खत्म नबूवत का गवाह पहले रब्बे किबरिया बना है। अल्लाह ने फरमाया मैं भी गवाह, अंबिया भी,
اللہ اور نبیوں کے ماننے والے ایمان والے بھی گواہ. بولو بولو بولو, ایمان والے بھی. آپ بھی حضور کی ختم نبوت کے, بولیے گا حضور کی ختم نبوت کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کون سے نبی ہیں؟ بولو کوئی کون سے نبی ہے؟ کون سے نبی ہے؟ کیوں آخری نبی ہے؟ ایک اور نظر سے سمجھیے گا, یاد رکھیے, انبیاء دنیا میں تشریف لائے, کسی اور نبی کی ضرورت تاریخ اٹھا کر پڑھے, کیوں پڑھے؟ پہلی وجہ کہ پہلا نبی آیا صرف قوم کے لیے. کس کے لیے؟ ایک قوم کے لیے. پروردگار عالم نے دوسری قوم کے لیے نبی بھیج دیا. پھر نبی آیا, اس کی تعلیمات مفقود ہو گئی, پھر اللہ نے اور نبی بھیج دیا تاکہ انسانوں کو اللہ کی تعلیمات سے روشناس کروائے. پھر نبی آیا, وہ کامل دین لے کر نہ آیا, پھر اللہ نے اور نبی بھیجا تاکہ دین سے لوگوں کو آگاہی دے. پھر نبی آیا, اس کی مدد کے لیے اللہ نے نبی بھیجا. تو یہ چار وجوہات تاریخ بتاتی ہے انبیاء کی بعثت کی ملتی ہے. پہلی وجہ کہ پہلا نبی صرف قوم کے لیے تھا, باقی اقوام کے لیے نہ تھا, تو باقی اقوام کے لیے اللہ نے کسی اور نبی کا انتخاب کیا. دوسری وجہ, پہلے آنے والے نبی کی تعلیمات مفقود ہو چکی تھی, اللہ نے کسی اور نبی کو بھیجا. تیسری وجہ, پہلے آنے والے نبی کا دین کامل نہ تھا, اللہ نے پھر کسی اور نبی کو بھیجا. چوتھی وجہ, پہلے آنے والے نبی کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ نے کسی اور نبی کو بھیجا. قصور کے مسلمانوں, جب میں اپنے اور آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا لا يمكن الصلاة بلغ اللولا کشف الدجا مکین حجرہ عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہو تو میرے نبی کے اندر سب سے پہلی وجہ, پہلے نبی قوموں کی طرف آئے, میرے نبی ساری انسانیت کے لیے آیا. رب العالمین نے اعلان کروایا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الحمدللہ رب العالمین. میں اللہ ساری انسانیت کا, سارے جہانوں کا رب ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حبیبا سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. میرے نبی کسی قوم کے لیے نہیں آئے بلکہ ساری انسانیت کے لیے آئے. دوسری وجہ کہ پہلے نبی کا لایا ہوا دین وہ مفقود ہو جائے, تعلیمات نہ ملتی ہو. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں, قصور کے مسلمان ذرا سوچ, یہ بچہ ہو کر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, میرے نبی کی تعلیمات موجود ہے, یہ تھوڑا سا بڑا ہوا, نبوت کی تعلیمات موجود ہے, یہ تھوڑا سا بڑا ہوا, نبوت کی تعلیمات موجود ہے, یہ زندگی گزارنے لگا, یہ بالغ ہو گیا, نبوت کی تعلیمات موجود ہے. بلوغت کے بعد اس کا نکاح ہوا, احکام نبوت موجود ہے, نبوت کا طریقہ کار موجود ہے. زندگی کیسے گزارے گا, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے گا, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہے گا, اہل خانہ کے ساتھ کیسے رہے گا, نبوت کی تعلیمات موجود ہیں. میں یوں کہتا ہوں, میں نے کھانا کیسے, مجھے بتایا میرے نبی نے. میں نے پینا کیسے, مجھے بتایا میرے نبی نے. میں نے پہننا کیسے, مجھے بتایا میرے نبی نے. میں نے چلنا کیسے, مجھے بتایا میرے نبی نے. میں مسجد میں آؤں کیسے, بتانے والا میرا نبی. میں مسجد سے جاؤں کیسے, بتانے والا میرا نبی. میں مسجد میں آ کر رب کی بارگاہ میں جھکوں کیسے, بتانے والا میرا نبی. میں اللہ کی بارگاہ میں جبینے نیاز کیسے جھکاؤں, بتانے والا میرا نبی. میں جناب مسجد سے باہر نکلا, میں نے مسجد سے باہر نکل
بیت الخلا جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے. وہ صحابی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یہ میرا نبی ہی تو ہے. اسی بات سے کہہ رہا تعلیمات محفوظ ہے, تعلیمات محفوظ ہے, اور یہ مدارس مساجد انہی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہی نصیب کر رہے ہیں. میں نے پہلی وجہ بتائی, نبی تب آتا ہے جب پہلے والے نبی قوم کے لیے ہو. میرا نبی قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری اقوام کے لیے نبی بن کر آیا ہے. دوسری وجہ, جب پہلے والے نبی کی تعلیمات مفروض ہو چکی ہو, لیکن میرے نبی کی تعلیمات تو آج بھی موجود ہے. موجود ہے یا نہیں؟ اسی بات سے اور اسی بات سے موجود بھی ہے, محفوظ بھی ہے. موجود بھی ہے. کوئی پوچھے یہ محفوظ کیوں ہے؟ تو رات ضرور انجیل کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے نہیں لیا. قرآن اتار کے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیوں لیا ہے؟ اسی وجہ سے لیا ہے. قرآن کے بعد کوئی اور آنے والی تھی, انجیل کے بعد کوئی اور آنے والی تھی, زبور کے بعد کسی اور کتاب نے آیا تھا, انبیاء کے صحیفوں کے بعد کوئی اور صحیفہ آنا تھا, لیکن قرآن محمد کریم کے سینے پہ آیا. حضور بھی آخری نبی ہے, قرآن بھی آخری کتاب ہے. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, قرآن کے بعد کتاب کوئی. قرآن کے بعد کوئی کتاب, اسی بات سے قرآن کے بعد کوئی کتاب. تیسری وجہ اس نبی کی, پہلی وجہ قوم, دوسری وجہ تعلیمات محفوظ, تیسری وجہ میرے نبی کا لایا ہوا دین کامل ہے. کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے حبیب, ہم نے آپ کو کامل دین دیا ہے. اونچی بات سے کون سا دین دیا ہے؟ کون سا؟ اونچی بات سے کون سا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں سوال لکھا, کیا پہلے نبیوں کا دین کامل نہیں تھا؟ پہلے نبیوں کا دین کامل تھا یا نہیں تھا؟ پہلے نبیوں کا دین کامل تھا. امام رازی نے بڑی عجیب بات لکھی, اور میں اگر ان کا دین کامل نہ مانا جائے تو اللہ کی طرف کفر کی نسبت آئے گی کہ اللہ نے پہلے نبیوں کو کامل دین نہیں دیا. دوسری بات, اگر پہلے نبیوں کا دین کامل نہ مانا جائے پھر نسبت آئے گی, پھر عیب آتا ہے. اس حوالے سے اللہ نے جب دین کامل نہیں دیا تو اللہ قیامت پر ان سوال و جواب کیوں کرے گا؟ لیکن امام رازی نے عجیب جملہ لکھا. امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے نبیوں کا دین کامل تھا, لیکن جتنا کامل میرے محمد کا دین ہے ایسے کامل تو کسی کا دین بھی نہیں ہے, کسی کا دین بھی نہیں ہے. اور ساتھیو, ہم تمہیں کہتے ہیں, آج تمہیں کہتے ہیں مسلمانوں دعوت دیا کرو اسلام میں آنے کی. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا. کون سے آسمان پر ہے؟ چوتھے آسمان. کون سے آسمان پر؟ بولو بولو, کون سے آسمان پر؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شادی, ابھی تک ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی, تو بچے بھی نہیں ہوئے. ایک آدمی شادی کرنا چاہے, بچوں سے رویہ رکھنا چاہے, کیسے رکھے گا, شادی کیسے کرے گا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں؟ ان کو انہوں نے شادی, ہم بتاتے ہیں میرے نبی نے 11 نکاح کیے ہیں. اونچی بات ہے کیا صلی اللہ, میرے نبی نے 11 ازواج کے ساتھ سلوک اچھا رکھ کے بتایا کہ میں محمد کامل دین لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور نبی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب پہلے والے نبی کا دین کامل نہ ہو. تو ہمارے نبی کا دین کامل ہے. جب ہمارے نبی کا دین کامل ہے تو میرے نبی کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہے. اونچی بات ہے, کسی اور نبی کی ضرورت ہے نہیں ہے. چوتھی وجہ, نبی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب پہلے والے نبی کی دین کی نصرت اور مدد کی ضرورت ہو. اللہ رب العالمین نے اس ایک کام کے لیے ایک نبی کو زندہ آسمان پر اٹھایا. نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. جو اصل عیسیٰ ہے, مادی ہونے کا, مسیح ہونے کے دعوے تو مرزا نے بھی کی ہے, لیکن جو اصل عیسیٰ ہے وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے, حضور کے دین کی مدد کریں گے, اور حضور کا دین پوری دنیا پہ غالب آئے گا. کفر کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا. کہو انشاءاللہ, اور اسی بات سے کوئی انشاءاللہ. تو میرے معزز سامعین, بات سے آخری کر کے اجازت چاہوں گا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, آج بھی ہے. ہم کسی اور کو حضور کے بعد کیوں مانے؟ ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی ہے, ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی کیسے نہ ہو؟ اب بھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے, نبی امت کے لیے دعائیں کرتے نظر آئے.
کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور اتنے بڑے مجمع سے آئے ہم قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں. قادیانیوں آؤ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہمارے بھائی پڑھتے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہمارے. لیکن اگر تم مرزے کے تفکرات اور مرزے کی سوچ لا کر یہ کلمہ پڑھ کر اس کلمے میں محمد سے مراد مکہ مدینے والا محمد نہیں لوگے بلکہ قادیان کا مرزا لوگے تو یاد رکھیں مسلمانوں کا بچہ بوڑھا جوان مرد عورت یہ تمہیں کسی صورت میں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تم کل بھی کافر تھے قادیانیوں تم آج بھی کافر ہو جب تک حضور کے دامن میں نہیں آ جاتے یہ بچہ تمہیں کافر کیا نظر آئے گا. قادیانی مسلمان ہو سکتے اسی بات سے مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ پاکستان کی تاریخ ساز کا انسان اسمبلی کا فیصلہ ہے جو مرزا قادیانی اس کو ماننے والے ہیں وہ کون ہیں؟ قصور والا واسطہ بولتے وہ کون ہیں؟ کافر ہیں. مسلمان بننے کے لیے ختم نبوت کو ماننا پڑے گا اور یاد رکھنا ختم نبوت کو ایسے ماننا پڑے گا جیسے میرے نبی کے صحابہ نے مانا ہے جیسے حضور کے صحابہ نے مانا ہے. جتنی مرضی تعمیریں کر لو جتنی مرضی مباحثے کر لو ہم ایک اصول سمجھتے ہیں ہم حضور کو ویسے مانیں گے جیسے حضور کے صحابہ نے مانا ہے. حضور کے بولیے گا حضور کے اگر کوئی دلیل پوچھے تو دلیل دے دو. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرے نبی پر ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے. کون؟ بولیے گا کون؟ بولیے گا کون؟ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے ویسے ایمان لاؤ. میرے جناب ابو بکر سے لے کر آخری صحابی کو بڑھا ہر صحابی پیغمبر کا یہ کہتا نظر آیا حضور اللہ کے آخری نبی ہے. کعبہ کے اندر برپا ہو سکتی ہے لیکن حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا کوئی نیا نبی آ سکتا. آئیے میرے دوستو آئیے حضور سے وفا کیجئے. ایک حضور ہی کی راہ تو ہے جو ہم وفا کریں گے ادھر سے وفا ہے نہ بھی وفا کریں پھر بھی وفا کے پیغام ملتے ہیں. آئیے میرے دوستو اپنے نبی کی ختم نبوت کے جھنڈے گاڑیے ختم نبوت کے پہرے دار بن جائیے ختم نبوت کے رضاکار بن جائیے. سارا مجمع ذرا کھڑے ہو کر میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے علم کو بلند کرے. سب کھڑے ہو جائے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اقتدار کا پیغام پہنچا دے. یہ 295 کا قانون جو پیغمبر کے گستاخ کے لیے بنا ہے پاکستان کے ماتھے کا جومن ہے پاکستان کا فخر ہے پاکستان کی عزت ہے. ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے لیکن 295 کو نہ ختم ہونے دیں گے. اگر کوئی کرنا چاہا اس کی ہاتھ کاٹ دیں گے اس کی زبان کتی سے کھائے ڈالیں گے پھر بھی اعلان کریں گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. یہ نبی سے میرا رشتہ 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 یہ نبی سے میرا رشتہ. نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود